ख़वातीन व हज़रात, मशरक़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर शहर आसार प्रोग्राम के साथ गाफिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देखते हैं कि शहर के जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, उनके लिए जो सॉल्यूशंस पेश किए जा रहे हैं वो कैसे हैं, और क्या इसकी बेहतरी के लिए कुछ हम भी सजेशंस दे सकते हैं या नहीं, और अगर जो मुख्तलिफ़ अदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो किस हद तक सूटेबल सॉल्यूशंस लेकर हमारे सामने आते हैं। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। तो मैं आज थोड़ा सा चाहूँगा कि हम वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा तारुफ आपको करवाएं कि वर्ल्ड सिटी बुनियादी तौर पर है क्या। तो ये जो इम्प्रूवमेंट, जो म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट फ़ंड था वर्ल्ड बैंक का, उसमें एक हिस्सा ये भी 2003-04 में रखा गया था कि जहाँ म्यूनिसिपल सर्विसेज इम्प्रूव करनी है हमने शहरों की, वहीं पे कुछ हिस्सा रखा जाएगा जिसमें आप हेरिटेज को या ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं उसकी रेस्टोरेशन का काम भी करेंगे, और उसमें जो अर्बन रीजनरेशन या अपग्रेडेशन है उस काम को भी करेंगे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर SDWCLP की बात की गई। वो एक PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया गया एक PC1 के तहत। उसके बाद जब इसने काम करना शुरू कर दिया तो बाद में इसी को फिर एक एक्ट जो है 2012 का वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर जो है 2012 का एक्ट है, उसके तहत इसको एक बाकायदा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया, अथॉरिटी बना दी गई, जिसको हम WCLA वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कहते हैं। अब मसला ये है कि जो WCLA बनाया गया था उसका काम क्या था। उसका काम तो बुनियादी तौर पर यह था कि वो वर्ल्ड सिटी के अंदर जो पुराना शहर है, जो 2 से 3 हज़ार साल पुराना शहर है, उसकी बेहतरी के लिए, रिवाइवल के लिए और उन एरियाज़ की अर्बन रीजनरेशन के लिए काम करेंगे। और शुरू में उनका ध्यान भी इसी तरफ था। जब इब्तदाई तौर पर सर्वेस किए गए और उसमें ये सबसे पहले तो ये फ़ैसला किया गया सर्वेस के बाद कि किस हिस्से से हमने ये जो अपग्रेडेशन है उसको शुरू करना है। तो उसमें सबसे पहले दिल्ली दरवाज़े के अंदर ये देखा गया कि वहाँ मस्जिद वज़ीर खां भी है, वहाँ हम्माम वज़ीर खां भी है। फिर उसके बाद आगे जाएं तो सुनहरी मस्जिद है। फिर यही रूट है जो मरियम ज़मानी मस्जिद की तरफ या शाही मस्जिद की तरफ चला जाता है। तो ये बेगम शाही मस्जिद की तरफ चला जाता है। तो ये एक रूट भी था जिसको इन्होंने रॉयल ट्रेल का भी नाम दिया गया। और ये फ़ैसला किया गया कि सबसे पहले स्पेसिमन के तौर पे हमने दिल्ली दरवाज़े के अंदर जो सर्जन से गली है उसको और जो साथ मोहम्मदी महल्ला है उसको दाएं और बाएं दिल्ली दरवाज़े से आगे गुजरने के बाद उस नेबरहुड को हम इम्प्रूव करेंगे। और इसके लिए आगा खान कल्चरल सर्विसेज और पाकिस्तान की फ़नी इमदाद भी मौजूद थी, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड भी जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई वो भी उसके अंदर शामिल थी। उसी के तहत मस्जिद वज़ीर खां की रेस्टोरेशन की गई, उसी के तहत हम्माम वज़ीर खां की रेस्टोरेशन की गई, और उसी के तहत गली सूरजन सिंह की इम्प्रूवमेंट की गई। अब उसमें जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई वो यही थी कि सबसे पहले नंबर 1 कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हैं, पानी, बिजली, गैस और सीवरेज, इसको अंडरग्राउंड कर दें। तो इब्तदाई तौर पर जब तक आगा खान कल्चरल सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं हुआ था तब तक ये सोचा गया कि हम इनका टेंडर्स अलग कर देते हैं, जिसमें पानी, बिजली, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का मामला था ये चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे, इस वजह से इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के जो महकमे हैं वापडा का और दूसरा नादन गैस का SNGPL का, उनसे रब्ता किया गया। लेकिन यहाँ पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने बहुत कमज़ोर पड़ा और उनकी तरफ से कोई ख़ास खातिर खा मदद या मुआवनत नहीं की गई, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट नाकाम होता हुआ महसूस हुआ। उस वक़्त के जो DG थे उन्होंने हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को अंडरग्राउंड लेके जाने के टेंडर्स भी कर दिए थे, मगर इसके बावजूद ये जो सर्विसेज हैं वो अंडरग्राउंड ना जा सकी और
اسی دوران آغا خان کلچرل سروسز فار پاکستان انوالو ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پوائنٹ کو ہولسٹیکلی دیکھیں گے، یہ الگ الگ کر کے کہ انفراسٹرکچر سروسز الگ ہوں اور ہیریٹیج الگ ہو اور جو نیبرہڈ ہے اس کی ڈیولپمنٹ الگ ہو. اور اس کے لیے خاص طور پر انہوں نے جو ماسٹر پلاننگ کی اس میں سوشل موبلائزرز کا رول بہت اہم رکھا گیا. جو سوشل موبلائزرز تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ محلوں میں جا کے لوگوں سے ملتے، ان سے بات کرتے اور ان کو پڑھ کے بارے میں بریف کرتے تاکہ ان کے ذہن میں جس قسم کی بھی کوئی غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے. اور سوشل موبلائزیشن ٹیموں نے بہت اچھا بھی کام کیا اور کہیں پہ بھی کوئی کنفلکٹ پیدا نہیں ہونے دی. جہاں پہ بھی ڈی جی صاحب کی یا مختلف ڈائریکٹرز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی وہاں جا کر محلے کے لوگوں کو بریفنگ دی اور ان کو بتایا کہ یہ آپ لوگوں کی جو لیونگ انوائرمنٹ ہے اس کی اپ گریڈیشن کا ہی یہ پروجیکٹ. اور اس میں خاص طور پر جو اب جیسے اربن ریجنریشن کی ہم نے ایک اور پروگرام میں بات کی تھی تو اس میں ایک تو اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ جو آغا خان کلچرل سروسز اور پاکستان ہے انہوں نے وہاں پہ یہ کیا کہ کہا کہ ہم کچھ یہاں کے مقامی جو بچے ہیں جن کی میٹرک یا ایف اے کی ایجوکیشن ہے اور وہ تعلیم چھوڑ چکے ہیں تو ہم ان کو کوئی نہ کوئی انڈسٹریل آرٹ میں یا کسی نہ کسی کمپیوٹر میں یا اس طرح کے کسی نہ کسی کام میں ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے. تو یہ اکانومی کو بوسٹ کرنے کا ایک یہ طریقہ اختیار کیا گیا. سوشل موبلائزیشن ٹیموں نے ان کی جو انزائٹی تھی، ان کا جو ڈپریشن تھا اور ان کے جو خوف تھے ان کو دور کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا اور گھر والوں کو یہ تسلی دی کہ ہم آپ لوگوں کے گھروں کی جو لیونگ انوائرمنٹ ہے اس کی بہتری کے لیے ہم کام کریں. اور اس میں پھر وہ واقعی انہوں نے کوآپریشن بھی کیا اور بہتر بھی ہوا. اس کے لیے یہی تھا کہ جو فنڈز تھے وہ کسی نہ کسی ورلڈ بینک سے یا کسی نہ کسی نارویجن جو کنٹریز ہیں ان سے وہ فنڈز جو ہیں وہ حاصل کیے گئے. اور اس طرح سے گلی سرجن سنگھ میں جہاں انفراسٹرکچر سروسز زیر زمین چلی گئی وہیں پہ وہاں کی ریسٹوریشن بھی ہوئی اور ریپیئر ورکس بھی ہوئے. یعنی اگر کوئی وہاں پہ ڈیوڑی یا کوئی الماری یا وہاں ونڈو یا چھت ریپلیس ہونے والی تھی تو انہوں نے اس کو ریپلیس کر کے بہتر جو لیونگ انوائرمنٹ ہے اس کو بھی حاصل کیا. اسی طرح سے الیکٹریسٹی کی جو وائرنگ ہے وہ دوبارہ کی گئی اور اسی طرح سے جو پانی کا آنا واٹر سپلائی کا اور پھر سیوریج کی صورت میں اس کا واپس جانا یہ پورا پلان کیا گیا. اور جو اس وقت ماسٹر پلاننگ کے لیے فارن کنسلٹنٹس کو یہاں بلایا گیا تھا تو انہوں نے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ ہم کچھ اوور ہیڈ واٹر ریزروائرز جو ہیں وہ سرکولر گارڈن میں بنائیں اور سرکولر گارڈن میں کچھ پانی اکٹھا کریں تاکہ جو زیر زمین پانی بہت نیچے چلا گیا ہے تو وہ پانی بارش کا وہاں اکٹھا ہو اور فلٹر ہو کے زمین کے نیچے جائے اور یہی پانی ہم دوبارہ استعمال کر سکیں تاکہ جو زیر زمین پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. اور دوسرا ظاہر ہے اس کی فلٹریشن کا مسئلہ تھا. ان کا زیادہ زور اس بات پہ تھا کہ اگر ہم پانی صاف شفاف دیں گے تو اس سے بہت ساری جو ہیلتھ پرابلمز پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی. تو یہ بھی ایک ان کے مد نظر تھا کہ اس سے بیماریاں کم ہوں گی جس سے ہیلتھ امپرومنٹ ہوگی. تو یہ کام بھی پھر اس کے بعد ریسٹوریشن کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف بلڈنگز جو ہیں پرانے گھر جو ہیں ان کے فساد جو ہیں اس کو امپروو کیا، بہتر کیا اور اس کو ایک ہوموجینیس لک جو ہے ان کے ایلیویشنز کو وہ دی تاکہ جب آپ اس محلے میں داخل ہوں تو آپ کو ایک خاص قسم کی فیلنگ جو ہے وہ ملے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حمام وزیر خان کی ریسٹوریشن کی، اس کی ایکسکیویشن کی اور پرانا جو واٹر سپلائی کا اور گرم ٹھنڈے پانی کا اور جو ٹنلز تھیں اور وہ جو ہیٹنگ سسٹم وہ سارا ایکسکیویشن سے نکالا، ایکسپوز کیا اور پھر اس کو اس طرح سے ڈسپلے کیا کہ جو وزٹرز ہیں وہ جب آپ جاتے ہیں حمام وزیر خان میں تو آپ کو وہ سارا کچھ وہاں پہ اندر دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے جو مسجد وزیر خان ہے اس کی ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن کے لیے آغا خان کلچرل سروسز نے پراپر وے سے اس کی ڈاکومنٹیشن کی پہلے، پھر اس کے بعد اس کا ریسٹوریشن کا پلان بنایا اور پھر اس کے بعد جا کے ریسٹوریشن ورک شروع کیا. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ ارتھ فلنگ کی وجہ سے زمین کی لیئرز اوپر آتی جاتی ہیں اور بیسیکلی زمین اونچی ہوتی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے بلڈنگ زمین میں دھس گئی. تو وہاں پہ بھی ایسی ہی صورتحال تھی کہ انہوں نے یہ سوچا
کہ اگر ہم جب تک اس کے ارد گرد سے زمین کو نیچا نہیں کریں گے گلیوں کو، اور سامنے جو وزیر خان سکوئر ہے تو اس کی جو نیچے والی دکانیں جو کہ اس وقت ہاف سنکن ہے، آدھی زمین کے اندر ہے، وہ کبھی بھی باہر پراپر طریقے سے استعمال نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس کے لیے یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ انہوں نے اس حصے کو ایکسکیویٹ کیا، الگ کیا، اور اسے فل فلیج اس لیول کو اچیو کیا جس لیول پر کبھی مسجد وزیر خان کے فلور کا لیول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جو بلڈنگ آؤٹ آف پرپورشن ہو رہی تھی اب وہ اپنی لک میں، اپنے ایلیویشن میں ان پرپورشنز آ گئی۔ تو یہ بھی بہت بڑا ڈیسیژن تھا جو کہ اس وقت کیا گیا۔ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ آغا خان کلچرل سروسز اور پاکستان ورلڈ سٹی کے تعاون سے کر رہے تھے، لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کوالٹی کا کام ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر یونیسکو کا کوئی ایوارڈ وغیرہ بھی اس پروجیکٹ کے اوپر جو حمام وزیر خان کا ہے اس کے اوپر دیا گیا۔ رائل ٹریل کے بارے میں بھی سوچا گیا کبھی، پھر اس کے بعد یہ بھی سوچا گیا کہ یہ جو کمرشلائزیشن ہے، سروے میں دیکھا گیا کہ کن کن ایریاز میں زیادہ ہے، یہ بھی سوچا گیا کہ اس کمرشلائزیشن کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک کمرشلائزیشن کم نہیں ہوگی، کمرشل یوز بلڈنگ کا کام نہیں ہوگا، تب تک ہم اس کی اوریجنل جو شکل ہے اس کو ریوائیول نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اربن ریجنریشن کا پروجیکٹ تھا جو 2009-10 میں شروع ہوا اور اس کے بعد پھر یہ مکمل بھی ہوا۔ تو یہ ایک پروٹوٹائپ ماڈل تھا، اس کو اگر فالو کر کے LDA موجودہ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ اگر اس کو فالو کر کے اس طریقہ کار کے مطابق وہ سارے پروجیکٹس کرتے تو اربن ریجنریشن کا کام واقعی ہو سکتا تھا۔ مگر ورلڈ سٹی نے کیا کیا یا LDA نے کیا کیا، جو اندر پروجیکٹ تھا دیواروں کے اندر، فصیل کے اندر، اسے چھوڑ دیا کہ وہ مشکل کام تھا، یہاں تک کہ جو بارشی پانی ہے اس کی نکاسی کا بندوبست نہیں تھا۔ وہ جو بارشی پانی ہے وہ بھی مین سیور میں ڈال دیتے جس سے سیور چوک ہو جاتا، جو گٹر ہیں ان کے اوپر ڈھکن نہیں ہوتے تھے جس سے شاپر وغیرہ اندر جاتے تھے وہ بند ہو جاتے تھے۔ تو اس حصے کا تو سیور لے کیا گیا گلی سرجن سنگھ میں، اور وہ بھی سکسیسفلی کام کر رہا ہے، لیکن جو مختلف فیزز میں مختلف ورلڈ سٹی کے اندر کے مختلف حصوں کو زوننگ کر کے کوشش کی گئی تھی وہ پھر ادھر کی ادھر ہی رہ گئی، اور توجہ ادھر سے ہٹا کر جو شہر سے باہر کھلے آسان پروجیکٹس ہیں وہ کرنے شروع کر دیے، جو کہ ہمارے اداروں کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے تاکہ یہ پروجیکٹ جلدی جلدی مکمل ہو، تختی لگے اور ہمیں نیک نامی حاصل ہو اور ہم اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے ان بنیادوں پر پرائرٹی رکھتے ہوئے ہم کسی طرح سے بھی یہ اربن ریوائیول کے پروجیکٹس جو ریجنریشن کے پروجیکٹس نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت صبر، تحمل اور بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی جو ہمارے ادارے ہیں وہ صبر اور پیشنس کے ساتھ یہ باقی کا جو کام ہے اس کو کریں، جلدی میں نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اچھائی کے بجائے یہ بدنامی ان کے گلے میں پڑ جائے۔ بہت شکریہ۔